معتزلہ خوارج شیعہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، شافعی کے مقابلے میں حنفی کہتے ہیں، غیر مقلدین کے مقابلے میں اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں، بریلیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے تعارفی نام ہیں، یہ ہمارے تعارفی نام ہیں، اس سے ہم کیا ہیں واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھیے مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے، کوئی آدمی وہاں پر آپ سے سوال کرے آپ کہاں کے ہیں، آپ اس کو جواب دے دیں میں ہندوستان کا۔ بات اس کو سمجھ میں آ گئی؟ سعودی میں ایک آدمی سوال کر رہا ہے آپ کہاں کے ہیں، آپ نے جواب دے دیا میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں، بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن وہ بیچارہ حج کر کے ہندوستان واپس آ گیا، بامبے میں ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے، آپ جا کے اس سے سوال کر رہے ہیں آپ کہاں کے ہیں؟ انہیں کہہ رہا ہے کہ میں ہندوستان۔ ارے ہم سب ہندوستان کے، ہندوستان میں کھڑے ہوئے ہیں، ہندوستان میں کہاں کے ہیں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندوستان سے تعارف کرانے سے امتیاز نہیں ہوتا، بات صاف نہیں معلوم ہوتی۔ ہندوستان میں بیٹھ کر میں ہندوستان کا ہوں کہنا تعارفی نام نہیں ہے، وہ کہنا پڑے گا کہ میں آندھرا پردیش کا رہنے والا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی کچھ؟ ارے ٹھیک ہے یہ مہاراشٹر کے نہیں ہے، یہ آندھرا پردیش کے رہنے والے۔ اب آپ وہاں سے پہنچے حیدرآباد، حیدرآباد میں کچھ افراد آپ کو ملے، آپ کی بولی سے بھی سمجھ گئے کہ آپ آندھرا پردیش کے، آپ سے سوال کیا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اب آپ یہ جواب دیں کہ میں آندھرا پردیش کا ہوں۔ ارے میں بھی آندھرا پردیش کا ہوں، آپ بھی، وہ تو معلوم ہی آپ کی بولی سے سمجھ رہا ہوں، کوئی ایسا نام بولیے جس سے آپ کا تعارف ہو۔ تو وہاں پر تعارف کے لیے آپ نے اپنے آپ کو کہا میں نظام آباد کا رہنے والا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ مکہ مکرمہ میں اپنے آپ کو ہندوستانی کہا، بامبے میں ٹھہر کے اپنے آپ کو آندھرا پردیشی کہا، حیدرآباد میں آ کے اپنے آپ کو نظام آبادی کہا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ تعارفی نام۔ اب کوئی آدمی یہ کہنے لگ جائے، سوال آپ سے کرے نظام آباد آندھرا پردیش میں داخل ہے کہ خارج ہے؟ داخل ہے۔ آپ سے کوئی آدمی سوال کرنے لگ جائے آپ نظام آباد کے ہیں کہ آندھرا پردیش کے ہیں، آپ نظام آباد کے رہنے والے کہ آندھرا پردیش کے رہنے والے؟ آپ نے کہا یہ عجیب ہے، مخانہ سوال ہے۔ اب بڑے بھوکلاہٹ میں آ کے آپ نے کہا یہ تو میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اتنی بات طے ہے کہ میں نظام آباد کا رہنے والا ہوں۔ اب شور مچا دیے، انہیں آندھرا پردیش کا نہیں ہے، یہ ہندوستان کا نہیں ہے، وہ پاکستان سے آیا ہوا ہے، فلاں جگہ کا غدار ہے، یہ ہندوستانی نہیں ہے، اس کو نکالو، ہندوستان سے باہر کرو، کیونکہ یہ نظام آبادی ہے، ہندوستانی نہیں ہے۔ ارے نظام آباد آندھرا پردیش کو مان کر کہا جاتا ہے کہ چھوڑ کر کہا جاتا ہے؟ نظام آباد کہنے میں آندھرا پردیش خود بخود داخل ہے، اس کو علیحدہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آندھرا پردیش بولنے سے ہندوستان خود بخود آ جاتا ہے۔ یہ سوال کرنا لغو ہے کہ آپ آندھرا پردیش کے ہیں یا نظام آباد کے، صحیح ہے سوال؟ اسی طرح یہ سوال بھی لغو ہے آپ حنفی ہے یا مسلمان ہیں، اس سوال میں اور اس سوال میں کوئی فرق نہیں۔ ارے تمہیں لفظ عبداللہ بہاول پوری سے کہتا ہوں، تمہیں لفظ یا کے استعمال کا فرق نہیں معلوم، اور بیٹھے ہو قرآن و حدیث سمجھنے، اور بیٹھے ہو امام صاحب کو نماز سمجھانے کی، جذبے ابلتے ہیں امام صاحب کو نماز کا طریقہ سکھانے پر، کبھی اس سے مقلد سے بات کر لو، تمہاری صحت کا پتہ دے دو۔ لفظ یا کا استعمال نہیں معلوم، لفظ یا دو جنسوں کے درمیان علیحدہ علیحدہ استعمال ہوتا ہے،
آج پیر ہے یا منگل؟ سوال ٹھیک ہے. آج چہار شنبہ ہے یا جمعرات؟ سوال ٹھیک ہے. لیکن کوئی یہ سوال کرنے لگ جائے آج چہار شنبہ ہے یا سپٹمبر؟ کوئی سوال کرنے لگ جائے یہ چہار شنبہ ہے کہ سپٹمبر ہے؟ سوال صحیح ہے. ارے سپٹمبر میں چہار شنبہ بھی داخل ہے. حنفیت میں اہل سنت داخل ہے، اسلام داخل ہے، محمدی ہونا داخل ہے، اہل قرآن داخل ہے، اہل حدیث داخل ہے. حنفی ہونے کا یہ معنی ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، صحابہ کے اجتماع کو اور امت کے اجتماع کو مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فقہا کے اجتہاد کو یعنی قیاس کو تسلیم کرتے ہیں. یہ حنفی ہونے کے معنی ہے. حضور کو چھوڑ کر نہیں کہا جاتا، مان کر کہا جاتا ہے. اپنے آپ کو نظام آبادی آندھرا پردیش کو چھوڑ کر نہیں بولتے، مان کر بولتے. تمہارا یہ سوال کرنا کہ تم حنفی ہو یا مسلمان ہو، یہ طفل مکتب سے بھی اتنی ادنا غلطی نہیں ہو سکتی جو پروفیسر رہتے ہوئے تم نے دکھائی ہے اور دعویٰ قرآن و حدیث کے سمجھنے کا کر بیٹھے. سمجھا تو ابھی بہت سمجھا، ابھی اجتہاد اور تقلید کا مسئلہ چل رہا ہے، اب ملا کے بیان کر رہا ہوں. دعویٰ کیا تھا میں نے صحابہ کے دور سے لے کر ملکہ وکٹوریا کے دور تک، صحابہ کے دور سے لے کر. تقلید کے کیا معنی بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آتے ہیں. جزوی مسائل شروع کروں گا تو تقلید کا مطلب سمجھاؤں گا. تقلید کہاں کی جاتی ہے، کیا معنی ہے تقلید کے؟ دور صحابہ بلکہ دور نبی سے لے کر ملکہ وکٹوریا کے دور تک ایک غیر مقلد کا بھی وجود دنیا میں نہیں تھا. یا مجتہد تھے یا مقلد تھے، غیر مقلد کوئی نہیں تھا. غیر مقلد انگریزوں کی دور کی پیداوار ہے، انہی کا لگایا ہوا پودا ہے، انہی کا بویا ہوا بیج ہے. مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اس کی تقلید کرنا واجب ہو جاتا ہے، جو غیر مجتہد ہوتا ہے اس پر. اور غیر مقلدین یہ کہتے ہیں اس زمانے میں کہ تقلید کو کس نے واجب کہا، تقلید کو کس نے واجب کہا. میں اس سلسلے میں عموماً ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ واجب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک واجب بالعین ہوتا ہے، ایک واجب بالغیر ہوتا ہے. ایک واجب بالعین ہوتا ہے اور ایک واجب بالغیر ہوتا ہے. شاید غیر مقلدین کو ہضم نہ ہو بات، لیکن اتارنا ہمیں آتا ہے. ایک واجب بالعین ہوتا ہے اور ایک واجب بالغیر ہوتا ہے. واجب بالعین کے لیے لفظ کے ساتھ صراحت شرط ہوتی ہے، لیکن واجب بالغیر کے لیے نہیں ہوتی. مثال کے طور قرآن اور احادیث کی حفاظت کرنا واجب، قرآن اور حدیث کی حفاظت کرنا واجب ہے. اگر امت قرآن و حدیث کی حفاظت نہیں کی تو گناہگار ہوگی. امت قرآن و حدیث کی حفاظت نہیں کرے گی تو گناہگار ہوگی، یہ واجب ہوگا. غور سے سمجھیں، علمی بات ہے، چکما نہ کھائیں. کیسٹ لیں، بار بار سنیں ان چیزوں کو جو میں بتا رہا ہوں، بہت اہمیت کے قابل ہے. شاید دوبارہ یہ تفصیل آپ کے سامنے بیان نہ کی جائے. ایک واجب بالعین ہوتا ہے، ایک واجب بالغیر ہوتا ہے. مثلا قرآن اور حدیث پر عمل کرنا واجب ہے، قرآن و حدیث کی حفاظت واجب ہے. صحابہ نے کی،
تابعین نے کی، تبع تابعین نے کی، سب نے کی، بہت سارے مسلمانوں نے. لیکن حدیث لکھی ہوئی تھی، حدیث لکھی ہوئی شکل میں موجود نہیں تھی. حدیث لکھی ہوئی شکل میں موجود نہیں تھی. اس وقت کے مسلمانوں کا حافظہ بہت قوی تھا. اس وقت کے مسلمانوں کا حافظہ بہت قوی تھا. اس وقت مسلمان حدیث رسول کی حفاظت کئی طریقے سے کرتے تھے. اس وقت مسلمان حدیث رسول کی حفاظت کئی طریقے سے کرتے تھے. یاد کر لیتے تھے، بعضے لکھ لیتے تھے اپنے اپنے چھوٹے یادداشت کے اعتبار سے، بعضے اپنے عمل کے ذریعے یاد رکھتے تھے. اس حدیث پر مستقل عمل کرتے رہتے تھے، حدیث یاد رہتی تھی، یا ان کا حافظہ مضبوط تھا، وہ ذہن میں رکھتے تھے. بعض لوگ لکھ لیتے بھی تھے. 3 شکلیں حدیث رسول کی حفاظت کی تھی. لکھنا واجب نہیں تھا، صرف یاد کرنا بھی واجب نہیں تھا، بلکہ جو طریقہ بھی اختیار کر لو جائز تھا. لیکن جب حافظوں پر سے اعتماد ختم ہوا، جس وقت حافظوں پر سے حافظہ ذہن جو آدمی کا ہوتا ہے اس پر سے جب اعتماد ختم ہو گیا، آدمیوں میں بھول کی عادت بڑھنے لگی. اب حدیث رسول کی حفاظت کی لکھنے کے علاوہ دنیا میں کوئی اور شکل باقی نہیں رہ گئی، تو لکھنا واجب ہو گیا. اس کو واجب بالغیر کہتے. پہلے سے لکھنا واجب نہیں تھا، لیکن حفاظت کی شکل لکھنے کے علاوہ اب اور کوئی دنیا میں باقی نہیں رہی، تو لکھنا واجب ہو گیا. اسی طرح کہتا ہوں کہ دین پر عمل کرنے کی شکل اس وقت دنیا میں تقلید کے سوا باقی نہیں رہی، اس لیے تقلید واجب ہو گئی. اس لیے تقلید واجب ہو گئی. دین پر عمل کرنا واجب. بار بار سوال کرتے ہو، غور سے اس جواب کو ملاحظہ کرو. دین پر عمل کرنا واجب. دین پر عمل کرنے کی شکل اس دور میں تقلید سے ہٹ کر کوئی اور نہیں نظر آتی ہے، اس لیے تقلید کرنا واجب. کیسے نہیں ہے دین پر عمل کرنے کی شکل باقی؟ عجیب انداز، بہت خوفناک بات ہے کہ دین پر عمل کرنے کی آج تقلید کے علاوہ کوئی شکل ہی نہیں ہے. دعوے سے کہتا ہوں یقیناً کوئی شکل ہی نہیں ہے. فَهَلْ مِن مُبَارِزٍ يُبَارِزُنِي فِيهَا. دین پر عمل کرنے کی تقلید کے سوا کوئی صورت نہیں. کسی آدمی کو حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ، قرآن مجید میں خوب غور کرے گا، غور و فکر کرے. 2 مسئلے ہیں. قرآن مجید بیان فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. وہ او دم مسفوحا کی آیت کون ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. قرآن مجید میں ایک جگہ بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہتا ہوا خون ناپاک ہے. بہتا ہوا خون ناپاک. او دما مسفوحا او لحم خنزیر، یہاں پر اس کا تذکرہ ہے. بہتا ہوا خون ناپاک. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے مسئلہ نکالا کہ خون ناپاک ہے. بدن کے کسی حصے سے خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. کسی بھی ناپاک چیز کے بدن سے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں ایک صحابی رسول کا ایک عمل پیش کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ 2 صحابہ کے واقعے کو بیان فرماتے ہیں. ایک کسی علاقے پہ گھاٹ پر حضور نے 2 صحابہ کو نگران مقرر کیا. اب دونوں نے باری لگا لی، ایک جاگے اور ایک سو گئے آدھی رات. جو جاگے ہوئے تھے انہوں نے نماز شروع کر دی، ان کے تیر آ کے لگ گیا اور وہ نماز جاری رہے، خون جاری رہا. امام شافعی فرماتے ہیں
کہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر ٹوٹتا ہوتا تو یہ صحابی اپنی نماز توڑ دیتے. احناف نے اس کے مختلف جوابات دیے. احناف نے کہا ممکن ہے اس وقت تک جو ہے خون کے بارے میں ناپاک ہونے کی آیتیں نازل نہ ہوئی تھی، یا اس صحابی کو اس وقت تک اس کا علم نہیں تھا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. مختلف تعویلات بیان کی گئی احناف کی جانب سے. بہرحال اس صحابی کے اس عمل کی بنیاد پر امام شافعی فرماتے ہیں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹا. دلیل ہے، اور قرآن مجید کی اس آیت کی بنیاد پر کہ او دمم مسفوحا، یا بہتا ہوا خون، اس کی بنیاد پہ امام صاحب فرماتے ہیں خون نکلنے سے وضو ٹوٹ گیا. اب میں ہوں، مجھے عمل بالحدیث کا دعویٰ ہے، تقلید سے میں بھاگتا ہوں. اب خون نکل گیا، سردی کا زمانہ ہے، طبیعت چاہتی ہے کہ اب خون نکل گیا، کیسا کروں؟ ایک امام تو بولتے ہیں وضو ٹوٹ گیا، ایک بولتے ہیں وضو نہیں ٹوٹا. دونوں کے پاس دلائل اپنے اپنے موجود ہیں. دلیل لے تو یہ دو میں سے ایک رہتی بہرحال، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ملتی. امام شافعی کے پاس وہ دلیل ملے گی، ہمارے پاس یہ دلیل ملے گی. بہرحال اب سوچے گا کہ عمل کس پہ کروں، کیونکہ تقلید نہیں ہے، بے لگام ہے، لا مذہب ہے، تو عمل کس پہ ہوگا؟ سوچے گا کہ ابھی تو سردی کا زمانہ چل رہا ہے، خون نکلا ہے. امام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں دلیل کی بنیاد پہ سے ٹوٹ گیا، لیکن امام شافعی تو نہیں ٹوٹا کہتے ہیں، ان کے پاس بھی تو دلیل ہے. لو امام شافعی کے مذہب پہ آج عمل کر لے. لو امام شافعی بھی تو دلیل لاتے ہیں، انہی پہ چل جائیں گے. آج عمل کس پہ ہوا؟ امام شافعی کے قول پر، دلیل پر، جو امام شافعی کا مسلک ہے. دل نہیں چاہا تو اس دلیل کو لے لیا. ایک بات، عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. امام شافعی فرماتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دلائل قرآن مجید کے بغیر اپنی جگہ پہ. امام صاحب فرماتے ہیں عورت کو چھونے سے، ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اپنے اپنے دلائل دونوں کے پاس. امام صاحب کے پاس بھی بے شمار دلائل. حضرت عائشہ کی وہ روایت بھی موجود ہے امام صاحب کے پاس کہ حضور ہمارا کمرہ اتنا تنگ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے. جب قیام کرتے تھے میں پیروں کو لمبی کر لیتی تھی، کیونکہ ہمارا کمرہ بہت تنگ تھا. ایک آدمی سوئے اور ایک آدمی نماز پڑھے، اس کی گنجائش نہیں تھی کمرے میں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس وقت حضور کھڑے رہتے تھے، کیونکہ حضور کا قیام بہت لمبا لمبا ہوتا تھا رات کی نمازوں میں، تو میں پیروں کو پھیلائی رکھتی تھی. جب حضور سجدہ کرنے جاتے تھے تو جانے سے پہلے میرے پیر کو اپنا ہاتھ لگا دیتے تھے، میں فوراً اپنے پیروں کو قریب کرتی اور حضور سجدہ کرتے تھے. بہرحال یہ روایت موجود. امام صاحب فرماتے ہیں اگر عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہوتا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حالت نماز میں حضرت عائشہ کے پیر کو ہاتھ لگائے اور ویسے ہی نماز کی تکمیل فرمائے. اس لیے عورت کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی ایک دلیل لاتے ہیں. وہ مسئلہ مستقل سمجھانا مقصود نہیں. ایک آدمی وضو کیا اپنے گھر سے نکلا، اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ کسی عورت کو ہاتھ لگ گیا، اپنی بیوی پہ ہاتھ پڑ گیا. اب پھر کشمکش، وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. پھر مسئلہ پیدا ہوا اب عمل کس پہ ہوگا؟ دلائل ٹوٹنے پہ بھی یا نہیں ٹوٹنے پہ بھی. اجتہاد کر کے دونوں مسائل نکالے گئے. اب یہ بولا کہ چلو یہ بھی سردی کا زمانہ ہی ہے، ہاں وہ خون کے مسئلے میں تو امام شافعی کے مذہب پہ چل گئے تھے، وضو نہیں بنا لیے. اب یہاں پہ مسلک میں امام صاحب کے مسلک پہ چل جائیں گے، یہاں بھی وضو نہیں ٹوٹا. امام صاحب تو فرماتے ہیں چھونے سے وضو نہیں ٹوٹا، امام شافعی کہتے ہوں گے ان میں یوں اختلاف کیوں ہے، پھر صحیح کیسے یہ لوگ؟ بتاؤں گا، وضاحت چھوڑوں گا نا. ویسے
इत्मीनानी अंदाज में बैठे रहे आप। तो अब अमल होगा, खून निकला, नफ्स ने तय किया कि मुझे किस पे अमल करना है। औरत को छू के आया था, दिल ने तय किया कि मुझे अमल किस पे करना है। इस बुनियाद पे मैं कहता हूं यहां पे अमल अपने नफ्स पे हो रहा है, शरीयत पे अमल नहीं हो रहा है। अमल नफ्स पे हो रहा है, अपनी सहूलत मद्देनजर है, शरीयत मद्देनजर नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं तकलीद को छोड़कर इस दौर में दीन पर अमल नामुमकिन है। अमल होगा तो नफ्सानियत पे होगा, अमल होगा तो अपनी ख्वाहिशात और सहूलत पसंदी पे होगा, शरीयत पे अमल नहीं होगा। इसलिए जब शरीयत पे अमल करने की तकलीद के अलावा इस दुनिया में कोई और शक्ल मौजूद नहीं है, तो इसलिए तकलीद वाजिब है। इस एतबार से तकलीद वाजिब है। गैर मुकल्लिदियत गुमराही है, लामज़हबियत है, उम्मत में इफ्तिराक का जरिया है, उम्मत में तशद्दुद और फूट डालने का जरिया है। ये लोग हैं मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों गैर मुकल्लिदीन। तो मैं बता चुका हूं मुज्तहिद पर इज्तिहाद वाजिब, गैर मुज्तहिद पर तकलीद वाजिब। आप सरसरी तौर पे ये भी कहते जाएं, वक्त बहुत हो रहा है, सुन लेते जाएं, मुज्तहिद इज्तिहाद कब करता है, यह भी एक अहम मसला है। मुज्तहिद इज्तिहाद कब करता है, मुक़ल्लिद को उसकी तकलीद करने की जरूरत कब पेश आती है। गौर से सुने, दीन का 90% हिस्सा वो है जिसके अंदर इख्तिलाफात नहीं पाए जाते, इख्तिलाफात नहीं पाए जाते। 90% हिस्से में इख्तिलाफ सिर्फ पाया जाता है 10% हिस्से में। इत्तिबा इताअत तो दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की जाती है। हुजूर की इत्तिबा भी महज इस बुनियाद पे की जाती है कि हुजूर ने अपने अफ़आल और अक़वाल के जरिए अल्लाह के अहकामात की तशरीह की है, वरना मुताबिज़्ज़ात सिर्फ खुदावंद कुद्दूस है। इताअत सिर्फ खुदा की जाती है, हुजूर की सिर्फ हुजूर की भी की जाती है इसलिए कि आपने अपने अमल से अल्लाह के अहकामात की तशरीह को बयान किया। लेकिन हदीस रसूल में बहुत सारे मकामात वो आएंगे जहां पर जहन चकमा खाएगा कि किस मौके पर जाएं, किस चीज पर अमल करें। दीन का 90% हिस्सा जिसमें इख्तिलाफ नहीं है, उसमें ना इज्तिहाद की जरूरत है ना तकलीद की जरूरत है। गौर से सुने, दीन का 90% हिस्सा जिसमें इख्तिलाफात नहीं है, उसमें ना इज्तिहाद की जरूरत है ना तकलीद की जरूरत है। सिर्फ 10% हिस्से में इख्तिलाफात बज़ाहिर पाए जाते हैं। ज़हन में रखे, बार बार कह रहा हूं, बज़ाहिर पाए जाते हैं, बज़ाहिर इख्तिलाफात पाए जाते हैं। उसमें कौन सी बात सही है, मुज्तहिद तशरीह पेश करता है, उस तशरीह को पेश करने को इज्तिहाद कहते हैं, उस तशरीह के कबूल करने का नाम तकलीद है। शरीयत साजी को इज्तिहाद नहीं बोलते, शरीयत की तशरीह को इज्तिहाद बोला जाता है। तुम अपना प्रोपेगंडा कि नबी को छोड़कर अइम्मा को अपना मुता बना लिए, बहुत खोखला है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसके अंदर जान नहीं है। नबी को मानकर अइम्मा की तशरीह को कबूल किया जाता है, नबी को छोड़कर नहीं। सिर्फ उन मकामात पर जहां पर इख्तिलाफ नजर आता है, वहां पर इनकी तशरीह की जरूरत पड़ती है, तो हम उनकी तशरीह को लेते हैं। जब तक कि उनकी तशरीह पर कोई हदीस मौजूद ना हो, हम कबूल नहीं करते। इमाम अबू हनीफा ने अगर कौल पेश किया तर्क रफ़अ यदैन सुन्नत है, हमारा मुतालबा हदीस का रहेगा। हदीस देखेंगे इस कौल पर,
حدیث پائی جائے گی تو امام کے قول کو صحیح قرار دیں گے. پھر امام نے اس حدیث کو کیوں قبول کیا، اس کے وجوہات بیان کرتے ہیں محدثین وغیرہ. بہت غور سے سمجھیں، یہ دھوکہ دینا دھوکہ دہی ہے کہ فقہ سے پہلے، لکھی جانے سے پہلے کس کی تقلید ہوتی تھی؟ تقلید ہمیشہ چلی آ رہی ہے، بس ابو حنیفہ کے نام سے، امام شافعی کے نام سے نہیں ہوتی تھی. جس طرح حدیثیں پہلے بھی تھی، بخاری کے نام سے، ابو داؤد کے نام سے نہیں پڑھی جاتی تھی، لیکن پڑھی جبھی بھی جاتی تھی. قرآن جبھی بھی پڑھا جاتا تھا، قاری عاصم، قاری حمزہ کے نام سے نہیں پڑھا جاتا تھا. ویسے فقہ پہ عمل جب بھی ہوتا تھا، لیکن ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نام سے نہیں ہوتا تھا. یہ تعارفی نام ہے، اس کو سامنے رکھ کے دھوکہ مت دیجیے اللہ کے واسطے. قوم بہت پریشان ہو گئی ہے تمہاری دھوکہ بازیوں میں. بہت دنوں تک تم تکفیر کرتے چلے آ رہے ہو چند بے بنیاد باتوں پر. اگر میری بات تم کو وضاحت سے سمجھ میں آتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ غیر مقلدین بھی اسی اسٹیج پہ بیٹھ کے ایک پروگرام کریں، اور میں بھی رہوں گا وہاں پر، ان کے تمام تر جوابات کو نوٹ کروں گا، اور اس کے بعد پھر ان جوابات کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کرنے کو اپنی ذمہ داری سمجھوں گا. جب تک پیش نہیں کروں گا چین سے نہ بیٹھوں گا. غیر مقلدیت کا وجود نہیں تھا. دو باتیں ہو گئی، اجتہاد ہو گیا، تقلید ہو گئی. اب نمبر ہے غیر مقلدیت کا. ہیبت نہ کھائیں، زیادہ کلام نہیں کروں گا، مسائل شروع کرنا ہے مجھے. ایک ہے غیر مقلدیت، عدم تقلید، کسی کو نہیں ماننا، لا مذہب ہو جانا. اس کا کوئی بھی ماننے والا اسلام کی 13.5 صدیوں میں نہیں تھا. دعوے سے کہتا ہوں، چیلنج سے کہتا ہوں، اسلام کی 13.5 صدیوں میں تقلید کا انکار کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا. اگر تم دعویٰ کرتے ہو تاریخ کی کسی ایک کتاب کے حوالے سے جو مسلمہ تاریخ ہو، اسلام کے پچھلے 13 صدیوں میں لکھی گئی ہو، اس کے اندر اس بات کی وضاحت لکھ دیں کہ روئے زمین پہ فلاں آدمی تھا، نہ وہ مجتہد تھا، نہ مقلد تھا، بلکہ غیر مقلد تھا. یا مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، غیر مقلد نہیں ہوگا. بتانا پڑے گا. اہل حدیث بتانے سے کام نہیں چلے گا، اہل حدیث بتانے سے کام نہیں چلے گا. بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں لفظ اہل حدیث. اسی طرح ان کے ایک بڑے بھائی ہیں، غیر مقلدین کے ایک بڑے بھائی ہیں، وہ لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، صرف قرآن کو مانتے ہیں. ان کا نام ہے اہل قرآن. یہ جتنے نا اہل ہیں نا، سب اپنے نام کے ساتھ اہل لگائے پھر رہے. تو فرقہ منکرین حدیث اپنے آپ کو کہتا ہے اہل قرآن، حالانکہ اصلاً ہے منکرین حدیث. قرآن کو تو سبھی مسلمان مانتے ہیں. آپ اہل قرآن بولنا یہ امتیازی نام کہاں ہوا؟ ارے آپ ایسا نام رکھو کہ سارے لوگوں سے آپ جدا ہو جائیں، آپ کی امتیازی خصوصیت آپ کے نام سے ظاہر ہو جائے. منکرین حدیث کے نام سے جانتے ہم، حدیث کا انکار کرنے والے. موجودہ دور کے غیر مقلدین اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور اس کے اوپر فلاں حدیث میں اہل حدیث جنت میں جائیں گے، فلاں اہل حدیث ایسا کریں. احادیث پہ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم ماننے تیار نہیں ہے کہ تم اہل حدیث ہو. ہم کو تو تم غیر مقلد، تم کو ہم غیر مقلد کے نام سے جانتے. کوئی بات پیش کرنا ہو تو عدم منکرین فقہ کے نام سے پیش کرو. تمہارا اصل تعارفی نام منکرین فقہ ہے. جس طرح اہل قرآن کا اصل نام منکرین حدیث ہے، تمہارا اصل نام منکرین فقہ ہے. تم یہ حدیث پیش کرو کہ منکر فقہ جنت میں جائے گا، میں حدیث پیش کروں گے کہ فقہ کے منکر کو خدا کے رسول نے شیطان کہا ہے. منکر فقہ شیطان ہے. اہل حدیث کے نام سے دھوکہ مت دو.
ایک مرتبہ ایک غیر مقلد سے میری گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا حدیث کوئی بری چیز ہے کہ آپ لوگ اہل حدیث کے مخالف ہو گئے. میں نے کہا کہ بھائی تم اہل قرآن فرقے کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں جانتے تو ہیں، نام کئی مرتبہ سنے، لوگ حدیث کو نہیں مانتے. تو وہ لوگ صحیح ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، وہ حدیث کا انکار کر رہے، صحیح کیسے ہیں؟ میں نے کہا وہ تو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دھوکہ دینے کے لیے امت کو انہوں نے اپنا نام اہل قرآن رکھا، اصل منکرین حدیث. میں نے کہا کہ تم نے بھی یہ بات کیوں صحیح نہیں ہے کہ اہل قرآن نے جس طرح دھوکہ دینے کے لیے اپنا نام اہل قرآن رکھا، تم نے بھی دھوکہ دینے کے لیے اپنا نام اہل حدیث رکھا. وہ اصلاً منکرین حدیث ہے، تم اصلاً منکرین فقہ. اب اہل قرآن حدیث کا انکار کرتے ہوئے مطلقاً کسی حدیث کو نہیں مانتا، وہ فرقہ حدیث کا انکار کرتے ہیں اور احادیث اور اپنے تائید میں دلائل لاتے ہیں. سنیے ان کے دلائل، سنیں غور سے سنیں. ان کے دلائل لاتے ہیں ترمذی کے حوالے سے. حضور نے فرمایا اوتروا یا اہل القرآن، اے اہل قرآن وطر پڑھو.